اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نظر کا لگنا برحق ہے اور یہ کسی بھی اچھے شہ سوار کو اس کی سواری سے گرا سکتی ہے، کسی بھی خوبصورت گھر کو زمین دوز کر سکتی ہے، کسی بھی اچھے اور کامیاب کاروبار کو ختم کر سکتی ہے، کسی بھی خوبصورت انسان کو بدصورت کر سکتی ہے، کسی بھی پہلوان کو دھول چٹوا سکتی ہے، کسی بھی تیراک کو پانی میں ڈبو سکتی ہے، کسی بھی انسان کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت میں اللہ کی رضا کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کسی بھی شخص کا رنگ اگر اچانک سے زردی مائل پڑ جائے تو تم سمجھ جاؤ کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ انگریزوں کو تو نظر بد نہیں لگتی، کیا نظر بد صرف ہمارے لیے ہی ہے؟ تو یاد رکھیں، شیطان سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی جو کوشش کرتا ہے وہ مسلمان کو ہی کوشش کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پہ موجود ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات اللہ کی رضا کے بعد جس چیز سے ہوگی وہ نظر بد ہے۔ نظر بد کے خاتمے کے لیے لوگ کئی طرح کے کام کرتے ہیں یا کئی طرح کے ٹوٹکے کرتے ہیں۔ لوگ نئے اور خوبصورت مکانات تعمیر کرنے کے بعد مٹی کی استعمال شدہ سیاہ کلر کی ہانڈی مکان کی چھت کے سامنے یا اوپر ٹانگ دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جوتا کاٹ کے دیوار کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ اگر کسی نظر بد لگانے والے کی نظر پڑے تو پہلے اس ہانڈی یا جوتے پہ پڑے اور اس کی نظر بد کا اثر نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں اور اس کے نیچے پرانا جوتا ٹانگ دیتے ہیں، یا بعض اوقات خوبصورت جانور لیا تو اس کے گلے میں جوتا ٹانگ دیتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ جوتا اس جانور کو یا اس گاڑی کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ بعض اوقات اگر کسی کی فصل بہت خوبصورت ہو رہی ہو تو فصل کو نظر بد سے بچانے کے لیے 4 سے 5 فٹ کی لکڑی زمین میں گاڑ کر اس پہ پرانا پھٹا ہوا جوتا الٹا کر کے ٹانگ دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس جوتے کی وجہ سے ہماری فصل نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ یا لوگ بعض اوقات سرخ مرچ کے ساتھ بھی نظر بد اتارتے ہیں، یا بعض اوقات لوگ کسی کھانے کی چیز کو جیسے انڈے کو لے کے اپنے سر پہ وار کے اس کو غسل خانے میں جا کے یا بیت الخلاء میں جا کے اس کو ٹائلٹ سیٹ کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، نظر کی تاثیر تو ہے، تو جب اس کے اندر شیطانی وسوسے بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو یہ عام نظر بھی نظر بد بن جاتی ہے۔ اور جنات بعض اوقات آپ کے بچوں کو خود تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں بیت الخلاء کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں، اور جب ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے ملتی ہے تو اس کو بہت خوشی خوشی کھاتے ہیں۔ جنات اس بات سے بخوبی واقف ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اس بچے کو یا اس شخص کو نظر بد لگائیں گے یا تنگ کریں گے یا ایسا محسوس کروائیں گے کہ اس کو نظر بد لگی ہے، تو دوبارہ سے یہ شخص یہی صدقہ یہی چیز دے گا جو ہم بڑے مزے سے کھائیں گے۔ بہت سارے لوگ سرخ مرچوں کو اپنے اوپر وار کے توے کے اوپر گرم کر کے یا چولہے پہ جلا دیتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ جب ان لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ یہ ٹوٹکا آپ نے کہاں سے سنا ہے تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب آزادی سے پہلے مسلمان اور ہندو آپس میں ساتھ رہتے تھے تو یہ ہندوؤں کے طریقے تھے نظر بد ختم کرنے کے، اور جب مسلمان آزادی کے بعد علیحدہ ہوئے تو وہ اپنے ساتھ یہ ٹوٹکے بھی لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد ختم کرنے کے لیے جو کلمات پڑھتے تھے وہ کچھ یوں ہیں: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من حاسدی حاسدین وکل عین واسم اللہ یشفیکا۔ اس کے علاوہ بھی نظر بد ختم کرنے کے لیے آپ مسواک کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور خوشبو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت بھی نظر بد کو مکمل طور پہ ختم کر دیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر
حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے حق خودارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے